ہم حکومت کے جو غلط کام ہیں اس کی نشاندہی کر سکیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر پنجاب اسمبلی کو کوئی ذاتی شاید جاگیر سمجھ لیا گیا ہے کہ جو 15 دنوں کے لیے اراکین کو ایکسپیل کرنے کا اختیار تمام اسمبلیوں میں موجود ہے، نیشنل اسمبلی میں موجود ہے، لیکن کبھی اس کا یہ استعمال نہیں ہوتا. جس دن ہم نے احتجاج کیا اسی دن احتجاج کے پی کے کی اسمبلی میں بھی ہوا، وہاں پر بھی یہ نہیں ہوا. لیکن یہ ایک اب طریقہ بنایا گیا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر کہ جہاں پر اس قانون کا غلط استعمال اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ تمام ہر سیشن کے اندر 5, 10, 15 جتنے ایم پی ایز جو ہیں وہ ایکسپیل کیے جائیں تاکہ ہمارے نمبرز پورے نہ ہو سکے. میں ان کو دیکھنا بھی آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے. ہماری پٹیشنز کیوں پڑی رہتی ہیں، ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ کیوں فکس نہیں ہوتی، اور اگر سپیکر جو ہے وہ رولز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. سپیکر اور وہ سپیکر جو سیکرٹ بیلٹ کی وائلیشن کر کے جو سپیکر بنا ہے اس کا تو خود الیکشن ہی نل اینڈ وائڈ ہے، اور وہ ہم تمام لوگوں کو جو ہے کسی نہ کسی بہانے سے ایکسپیل کر دیتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بار بار گزارش کرتے ہیں لیکن ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ فکس نہیں ہوتی. ایسی ہی ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پینڈنگ ہے جہاں پر یہ وزیر اعلیٰ جو اس وقت 12 کروڑ کے صوبے کے اوپر شب خون مارنے جا رہا ہے صرف عمران خان کے کہنے کے اوپر، اس کا اپنا الیکشن ہی غلط ہے. کیونکہ 2 انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ ایک ہی جو ہے وہ حقائق کے مطابق 2 انٹرپریٹیشنز جو ہے وہ کی ہے سپریم کورٹ نے. ایک طرف اسد عمر کا لیٹر جو ہے وہ بہت معتبر ہوا، 25 ان کو سزا بھی دے دی، لیکن کہا ان کے ووٹ گنے نہیں جائیں گے. اگر ووٹ گنے نہیں جائیں گے تو ان کو سزا کس چیز کی ملی ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چودھری شجاعت وہی خط لکھتے ہیں تو اس خط کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے. اس طرح نہیں ہوتا، یہ موکری آف لا نہیں چلے گی. برائے مہربانی میری گزارش ہے، ہم اعلیٰ عدلیہ کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہیں گے، لیکن ہمارے حقوق کو سننا جناب والا آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے حقوق کو جو ہے وہ اس کو نافذ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر ایوانوں کے اندر جو ہے وہ غلط استعمال قانون کا کیا جا رہا ہے، اگر ایوانوں کے اندر سیاسی مقاصد کے لیے اور پھر 15 دن کی جو ہے پابندی ہے، اس کو خود فراڈیولنٹ طریقے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں، سپیکر پنجاب اسمبلی نے فراڈولنٹ طریقے سے 15 دن کی جو پابندی ہے اس کو 15 سٹنگز پہ لے گئے. رولز بڑے کلیئر ہے، 15 دن لکھے گئے ہیں، لیکن اس کو 15 سٹنگز بنا دیا گیا، اور وہ 15 سٹنگز میں بھی 2 مہینے بعد، 2.5 مہینے بعد، 3 مہینے بعد کب ختم ہوں گے. اس لیے ہم چیزوں سے سب پاکستان سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ یہ اب ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہے. آپ نے پہلے ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ سپیکر صاحب کی جو ہے وہ بھی 3 مہینے سے پڑی ہے، ہماری پٹیشن جو ہے وہ مہینے 1.5 مہینے سے پڑی ہے، لیکن اب ارجنسی کی بات ہے. اب یقیناً چیزوں سے سب پاکستان کو پتا ہے کہ 12 کروڑ کا صوبہ جو ہے اس کا مینڈیٹ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو پنجاب اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو ہونے سے روکیں، اور روکنے کے لیے ہمارا ہاؤس میں جانا اور عدم اعتماد کی تحریک لانا یا گورنر صاحب کی طرف سے اعتماد کے ووٹ کے لیے کہنا اور جتنے بھی عائد ہیں وہ استعمال کرنا ہمارا حق ہے. اور اس حق کے اندر جو قدغن لگائی جا رہی ہے اس کو روکنا چیف جسٹس آف پاکستان اور اعلیٰ عدالتوں کا فرض ہے. برائے مہربانی ہمیں بھی انصاف چاہیے. یہ امپریشن کہ کچھ لوگوں کو جو ہے راتوں رات انصاف مل جاتا ہے اور کچھ لوگ ہم جیسے بدقسمت ہیں کہ جن کی پٹیشنز مہینوں پڑی رہتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس امپریشن کو یقیناً یہ نظام عدل کے لیے بھی ایک بہت بڑا اسٹگما ہے جو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے یا سنتے ہوئے. لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ہم وہ باتیں نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح سے ان باتوں کا ہونا یقیناً اس نظام عدل کے لیے بھی اور ہماری معزز جوڈیشری کے لیے بھی ایک بری چیز ہے، برا شگون ہے. اس کو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آج ہم گزارش کریں گے چیزوں سے جو ہے ہائی کورٹ سے مل کے کہ برائے مہربانی ہماری پٹیشن جو ہے وہ ارلی ہیئرنگ کے لیے فکس کی جائے، کل ہی اس کی ہیئرنگ ہو. اور سپریم کورٹ آلریڈی کہہ چکی ہے کہ ووٹ کا حق جو ہے وہ ڈینائی نہیں کیا جائے گا. تو ہم اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتے ہیں تو ہمیں جا کر اپنے عدم اعتماد کے ووٹنگ کے دوران جو ہے ہمیں ہاؤس میں پریزنٹ ہونا چاہیے. شکریہ. طارق صاحب 6 سالہ دور اقتدار جو بادشاہ صاحب کا تھا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ قائد مسلم نون کو بھی بہت سے اعتراضات تھے اور عمران خان کو بھی اس سے بہت زیادہ اعتراضات رہے ہیں، تو آپ ان کی 6 سالہ
दौर को कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाक फौज एक ऐसा इदारा है कि जिसकी एक ट्रांजिशन हुई है, एक चीफ घर गए हैं, नए चीफ आए हैं। अब इस बात को मुतनाज़ा बनाने का मकसद है वो लोग बात कर रहे हैं जो पिछले 6 साल बिल्कुल खामोश थे। यानी एक बंदा अगर रिटायर होकर घर जा रहा है, कल जो मुसर्रत जमशेद चीमा ने किया, ये करती 2 महीने पहले, हिम्मत करती ना। 7 खावंद खड़े हैं, गद्दार के नारे लगा रहे हैं कि बंदा घर चला गया, बात खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। थे माल रोड पे ये नहीं, बैनर तो बहुत दूर की बात है। शरियार अफरीदी ने कहा हमारे वालिद मोहतरम है, हमारा बाप है। बाप के साथ ऐसे नहीं करते, सिर्फ इतना कहूँ, जिसको बाप माने उसके साथ ऐसे नहीं करते। नेक औलाद ऐसा नहीं करते। और बात ये है कि हम बिल्कुल इस चीज को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। हमारा क्या नारा था? वोट को इज्जत दो। इसका नारा मुझे वोट लेकर दो। जब इदारा खुद कह रहा है कि हम फरवरी में न्यूट्रल हो गए, ए पॉलिटिकल हो गए, तो हमारी तो किसी से ना कोई जंग है, ना कोई लड़ाई है। हमारे मकसद की तो तकमील हो गई, वो मकसद हमारा पूरा हो गया। अब जिन्होंने वालिद कहा था, अब उन्होंने जो कल सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाए, मैं तो उसकी भी मजम्मत करता हूँ। मतलब जब बंदा ताकत में हो तो उसके आगे सजदे करो, उसको बाप कहो। जिस दिन वो रिटायर हो जाए तो उसको गालम गलोच करो। ये अच्छा ट्रेंड नहीं है, मगर अब क्या करें, अब बाप भी बदलने की एक आदत पड़ गई इन लोगों को। मैं तो इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। साहब ये बताइए कि पंजाब असम्बली में आपके पास जो अरकान है उनकी तादाद 180 है। अगर अदम इत्तेमाद आप लेकर आते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी 186 अरकान पूरे करने हैं। तो इस सूरत में तो आप पूरे मेरा ख्याल है नहीं कर सकेंगे। तो इत्तेमाद का वोट लेने में आप कुछ बंदे शायद गैर हाजिर हो जाए, फिर शायद कामयाब हो जाए। ये गैर हाजिर वाली बात भी ठीक है, ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे। गैर हाजिर वाली बात आपकी ठीक है, मगर तरीके अदम इत्तेमाद में माजी में कुछ ऐसे फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनते रहे हैं जिनको अलहदा हैसियत जो है वो दी गई है और वो अलहदा पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे सामने आए हैं। इस वक्त मेजॉरिटी मेंबरान, अक्सरियत पीटीआई की, वो इस हक में नहीं है कि असेंबली को तहलील किया जाए। वो कहते हैं कि जी हमने हल्के के अवाम की खिदमत करनी है, हल्के के काम करने हैं। तो अगर बहुत बड़ा ग्रुप उठ के, फर्ज करे एक बात कर रहा हूँ, वो अगर अपने आप को एक इंडिपेंडेंट ग्रुप डिक्लेयर कर देता है तो किस तरह उनको रोकेंगे आप अदम इत्तेमाद में शिरकत से? नहीं, और शेख साहब पहले परवेज लाई को तो मना लें कि असेंबली तोड़नी है कि नहीं। परवेज लाई को बुलाते हैं मिलने के लिए, परवेज लाई मिलने नहीं आते और राय से खबर चलवाते हैं कि परवेज लाई साहब जो है असेंबली की तहलील को रोकने का मशवरा देंगे। तो पहले अपना घर दुरुस्त करें, हमने जो करना है हम करेंगे। देखिए, खान साहब, मैं नहीं समझता कि वो लाडले हैं, क्योंकि वो लाडले बनने की कोशिश ज़रूर करते हैं। और जिस शख्स को वो गालियां दे रहे हैं और ट्रेंड चला रहे हैं, 2 दफ़ा गैर मुइना मुद्दत के लिए मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का ऐलान भी इन्होंने किया था ना। तो ये लाडले बनने की कोशिश थी कि मुझे लाडला बना लो। जिससे मैंने कहा कि मुझे वोट लेकर दो की जो तहरीक है वो जारी है। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जो सपोर्ट इमरान खान साहब को मिली है वो किसी और लीडर को नहीं मिली। वो